ہے سنت خیر الورا، اور ہم کو بس کافی ہیں دو مہدی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں دو مہدی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ اور جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور مذہب کوئی اور دین اختیار کیا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گمراہیت میں چلے جاؤ گے۔ یہی وہ دین ہے جس پر صحابہ کرام کاربند تھے، تابعین تبع تابعین چلتے رہے، اختلافات رونما ہوئے مگر مذہب نہیں بنے، اختلافات پیدا ہوئے فروعی چیزوں میں، جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھنک ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی صدیقی مذہب بنا، کوئی فاروقی مذہب بنا، کوئی علوی مذہب بنا، کوئی عثمانی مذہب وجود میں آیا، کوئی طلحہ زبیر نے مذہب بنایا نہ، مگر کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں صادق تھی، سچی تھیں، سب کی نظروں میں اللہ کی رضا سب کا مقصود اور منظور تھی، اور قول الہی انہیں اپنی طرف فوری طور پر کھینچتا تھا۔ جب کبھی اختلاف ہوتا وہ اللہ کا فرمان انہیں پکارتا تھا، اور وہ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں، سنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر کہیں تمہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حکمران ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر تم ان کے فتووں پر مطمئن نہ ہو، تمہارا اختلاف ہو جائے، مولوی اپنی رائے سے کوئی بات کر رہا، مفتی صاحب اپنی رائے سے دے رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں، امام ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہے، کچھ بھی ہے، اے لوگوں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کہاں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ایمان لاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا، تمہارے لیے سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعویل یہی ہے، فالتو تعویلات نہ کرو، سب سے بہترین بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو، کہیں اختلاف ہو، ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے۔ کیوں لڑائی کرتے ہو؟ کیوں پھڈے کرتے ہو؟ کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ بولو آسان بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ ہوشیار مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اچھا ارے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنو سنو، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے مودتے تھے، تم بھی منہ تو کھڑے ہو کر کے۔ استغفر اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور اگر تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کہے گا تم تو انڈے کھاتے ہو مرغیوں کے اور کہتے ہو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انڈے کھاتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈا کھایا ہے یا انڈا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے۔ جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لہب ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہا، یہ خبیث ہے، یہ گیا، یہ کھسکی، اس کی کھسک گئی بنیاد، اس کی گیا، یہ گیا کام سے، بھی اس کے اوپر انا للہ پڑھ دو، پھر انا للہ و انا، ہاں کہہ دو تو گیا کام سے، بس تیرا کام ہو گیا بیٹا، اب تو پگڑ نہیں، تو کہہ دے ہم جبریل امین سے مضافہ کر کے آئے ہیں۔ ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اس سے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتلاؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا، کہاں کیا؟ صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت بے شک، لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا؟ ظالموں، اللہ کے نبی کی تو یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا، اللہ کی قسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے حنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کر رہا ہے مردود، اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں، وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے میری امت کے لوگوں، جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو
چلا لیا کرو، جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے ویسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آ جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی بولو۔ بڑے انگلینڈ جاتے ہیں یہ لوگ، وہاں کے حمامات کیسے ہیں، ان سے کہو ملا جی تم وہاں بیٹھ کے کرتے ہو پیشاب، سارا منہ میں آئے گا۔ یہی نہیں، ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھ لو، یہ بیٹھ کے کریں تو سب منہ میں آئے گا، ان کے نیچے سے نکلے گا منہ میں آئے گا، ان کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر اللہ دیکھو، یہی ہے دین کی آسانی، یہی ہے کیا دین کی، اسلام میں آسانی ہے۔ وضو ہے، بیمار ہو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر لو، کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ مریض ہو، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ ملا مذاق اڑائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں تو جاہل ہے، ابو جہل کا باپ ہے تو خبیث۔ ابو جہل نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی۔ مرغی کا انڈا حلال ہے کہ حرام؟ اسے کہو اس سے اور مرغی کے انڈے کی کیا نسبت ہے؟ کہے گا بھینس کا دودھ پینا حلال ہے۔ ایسے ایسے استحالے کرے۔ جب گوشت کھانا حلال ہے تو بھینس کا دودھ کہہ دو تم حرام کا فتویٰ اپنے دارالعلوموں سے منگوا کے دے دو، ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے، جاؤ، ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو کیا جواب دو کہ مولوی صاحب چلو انڈا حرام ہے، بھینس کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، اپنے دارالعلوم سے فتویٰ نکلوا کے دے دو، ہم مان لیتے ہیں، چلو تمہاری مان لیتے ہیں بھائی، دلیل کے ساتھ دے دو، ہم تمہاری بھی بولو مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ائمہ محدثین رحمہم اللہ سب کے سب کا یہی منہج اور طریقہ تھا، کیا کہ جب بھی کہیں اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے کی بات آتی تھی، وہ قرآن و سنت کی طرف آ جاتے تھے۔ سب کا قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا، دائم رہنا تاریخی طور پر ثابت ہے، مگر کچھ فتنے دور صحابہ سے سر ابھار چکے تھے۔ دور عثمانی ہی میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی، جو کھلم کھلا یہودی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ سازشیں کرنا شروع کی، اور یہ عبداللہ ابن سبا کو سب مانتے ہیں کہ یہودی خبیث مسلمان بن کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر آ کے بیعت کی، اور اسی خبیث کی وجہ سے خلیفہ رسول داماد رسول شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کی بھی شہادت، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر سب کی یہ جنگیں اور لڑائیاں، اور یہ عائشہ اور علی کے یہ سب سبائی تحریکوں کی ایک وہ تھی۔ یہ فتنے اسی دور میں شروع ہو چکے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ فتنے افتراق کی بیج بو رہے تھے۔ علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ نکلا، شیعوں کا فتنہ نکلا، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم علی کے عاشق ہیں، اور انہی کے زمانے میں ایسا بھی فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ علی اللہ ہیں۔ علی کون ہیں؟ علی اللہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، ہاں ان کو جب بھی پکارو مدد کے لیے اللہ جیسے تیار ہے، اسے علی بھی تیار ہے۔ ایسے ایسے بدعقیدگی کے فتنے شروع ہوئے، اور اسلامی فتوحات جاری تھیں، اور لیکن میرے بھائیوں ہر دور میں حق پرست موجود رہے، اور اسلام کا علم اور اس کا جھنڈا ہر میدان میں گاڑتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ گاڑ رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ گاڑتے رہیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی مگر برا ہو یہودیت کا، جس نے مختلف رنگ اور بھیس بدل کر مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مات دینے کی کوشش کی، اور قسم کھائی ہوئی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہودیت کا سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر تھا؟ جڑ کے اوپر تھا۔ کس کے اوپر تھا؟ یعنی اصل وصول کے اوپر تھا، عقیدے کے اوپر تھا۔ اس نے امت کے عقیدوں میں فساد پیدا کر دیا۔ آج عقیدوں کی بنیاد پر لوگ بٹ گئے۔ جو باقی بچے ان کے اندر کیا کیا اس نے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ، تو ان میں کیا کیا؟ فساد پیدا کیا، تفرق کا، اور پھر جماعتوں اور فرقوں کے تئیں اللہ اکبر یہ فتنے بڑھتے رہے، مگر اہل حق اسلام کے دونوں چشموں یعنی قرآن و سنت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور ان فتنوں کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلام کو پھلنے پھولتے 300 برس ہو گئے۔ کتنے 100 برس؟ 300 برس ہو گئے، اور یہ فتنے پلتے رہے، چلتے رہے۔ چوتھی صدی کا زمانہ آیا، اور 5 مذاہب کی بنیاد پڑی۔ کتنے مذاہب کی؟ 5۔ اب کہو گے یہ 5 اب آئے ہیں، یہ میں بنیاد آپ کو بتا رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے تو 4 مذہبوں کی جڑیں کاٹ دیں، تو ہم کہاں جائیں؟ آخر ہم کس پہ رہیں؟ کس شاخ پہ اپنا نشیمن بنائیں؟ تو ہم نے شاخ نہیں، آپ کو ہم نے محل میں بٹھا دیا ہے، اور وہ محل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنتیں۔ وہ محل وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور جس کی طرف بلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ۔ وہ محل اس لیے شروع میں بتلا دیا ہے تاکہ گھبراؤ مت۔ اب آؤ ادھر گند سنو، ادھر اب کیا سنو؟ ہاں یہ اسٹوری سنو گند کی۔ یہ 5 مذاہب بنے، 5 مذاہب کی بنیاد پڑی۔ اندھی تقلید، جس نے اسلام نے
جاہلیت سے تعبیر کی ہے وہ امت میں پیدا ہو گئی۔ اتباع کے وہ ہیرے اور اطاعتوں کے وہ جوہر جو سینوں میں محبتوں کے جوت جگائے ہوئے تھے وہ مدھم پڑنے لگے، اور